اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8ویں جماعت کی اس کلاس میں اردو ہمارا سبجیکٹ یا مضمون ہے، تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ گوتم بدھ۔ تو گوتم بدھ کے متعلق ہم نے ایک اقتباس پڑھا ہے، تو اس کے بعد آج ہم اس کا جو باقی حصہ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گوتم بدھ کے حوالے سے پرسوں پڑھا ہے کہ گوتم بدھ مت کے بانی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے بدھ مت بھی ایک مذہب ہے، تو جس کے بانی ہے گوتم بدھ۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کس شہر سے تعلق رکھتا ہے، اور کب وہ پیدا بھی ہوا۔ تو ان کی شادی کے متعلق بھی ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے شادی کی۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور جو بھی لوگ بیماری کا شکار ہوتے ہیں، تو اس پر انہوں نے بہت ساری باتیں سوچی بھی اور تحقیق بھی کی کہ آخر کار یہ سبھی لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے، چاہے وہ آسائشوں میں ہی کیوں نہ انسان گزارے، لیکن آخر کار چاہے سو وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس کو اس دنیا فانی سے جانا ہی ہے۔ تو یہ ان باتوں پر ان کا مکمل یقین تھا۔ تو اس کے بعد ہم آج جو سبق اسی حوالے سے پڑھیں گے، تو سب سے پہلے جو یہ مشکل الفاظ یہاں پر میں نے لکھے ہیں، تو پہلے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر افکار یعنی فکر کی جمع، یعنی جو بھی مشکلات اس میں آئے ہیں اس کو تو اس کا مطلب ہے افکار یعنی فکر کی جمع۔ یوگی یعنی جو یہ گوتم بدھ تھے، یہ تو یوگی بھی بن گئے، یعنی مذہب بھی ورزش کرنے والا۔ تو یہ مذہب اپنے مذہب سے مل چکے ہیں، اسی کے پیروکار بن گئے ہیں۔ سنیاسی یعنی سنیاسی بھی بن گیا ہے، یعنی انہوں نے کسی وقت تک انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ ادراک یعنی آخر کار اس کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ابہام یعنی صاف صاف بیان کرنا۔ ریاضت مشقت محنت، ریاضت کیا معنی ہے؟ مشقت محنت۔ استقراق کسی خیال میں ڈوب جانا، یعنی یہ استقراق میں ہوا یعنی خیال میں ڈوب گیا یا خدا کی یاد میں محو ہو جانا۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے یہاں پر عظیم الجد یعنی قد آور۔ عظیم کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو عظیم کہتے ہیں، بڑے کو۔ تو یہ بہت بڑا یا جسیم، اس کو کہتے ہیں قد آور، عظیم الجسد۔ تو اسی طریقے سے چستان کا معنی ہے پہلی معمہ، پہلی معمہ۔ تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جو گوتم بدھ، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ان باتوں پہ زور دیا ہے کہ جو یہ دائمی مسرت ہے، یہاں پر کسی کو دائمی مسرت نہیں مل پانے والی ہے، آخر کار یہ ختم ہونے والی، یہ تو عارضی مسرتیں ہیں، جو یہ اس دنیا میں یہ عارضی مسرتیں ہیں۔
تو جب ان کی عمر 29 برس ہوئی تو انہوں نے اپنی ازواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا. یعنی اس نے اس سے پہلے شادی بھی کی تھی. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کی تھی؟ اس نے اپنے ہم عمر ماموزاد بہن سے شادی کی، تو کچھ وقت اس نے اس کے ساتھ گزارا بھی، تو آخر کار اس نے اس ازواج زندگی کو بھی، یعنی اس کو بھی اس نے چھوڑ دیا. تو خود کو سچ کی تلاش میں اب یہ سوچنے لگا کہ میں اس کو بھی چھوڑوں اور سچ کی تلاش میں نکلوں. یعنی جو کچھ بھی سچ ہے اس کو میں ڈھونڈ نکالوں. جب وہ محل سے روانہ ہوئے، اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے ہوتے ہیں جو نیا ہو، نوینا ہو بچہ، اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا. یعنی جو بھی اس کو آسائش تھی، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا، اپنے بچے سے پیار کر رہا تھا، آرام و تسکین سے اپنے محل خانے میں یہ بیٹھا تھا. لیکن آخر کار انہوں نے ان آسائشوں کو بھی چھوڑ کر سچ کی تلاش میں نکلا، اور وہ ایک مخلص یوگی بن گئی. یوگی تو میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب کی ورزش کرنے والا، یعنی مذہب کے پیروکار وہ بن گئے. تو کچھ عرصے کے بعد اس نے دور جا کر مشہور جو بھی علماء تھے، عالم، یہ علماء ہے، یہ عالم کا جمع سیگا ہے، علماء ہے، تو انہوں نے ان علماء سے علم بھی حاصل کیا. کیا کیا؟ تو جب اس کو ان افکار کی آگاہی، یعنی جب وہ ان سے باخبر ہوئے، تو اس کے بعد وہ غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے، اور یہ خیال عام ہوا کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے. یعنی جس کا ذہن سچ پر مبنی ہو اور انتہا درجے کا ہو، تو وہی سچ کے راستے کو ہموار کرتے ہیں، وہی لوگ. تو گوتم نے کیا کیا؟ گوتم نے خود کو ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی. سنیاسی کس کو کہتے ہیں؟ سنیاسی کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دینا. یعنی اس نے اب دنیا کو بھی چھوڑ دیا. ایک تو اس نے اپنے بچے کو چھوڑا تھا، ایک تو اس کے بعد بیوی کو چھوڑا تھا، تو اپنے وہ عیش و عشرت جو بھی اس کو میسر تھے اس کو بھی چھوڑا تھا. لیکن اب اس نے ساری اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ فاقہ کشی اور خود عزتیں کے مراحل سے بھی گزرتے رہے. یعنی اب وہ کھاتا بھی نہیں ہے، کچھ پیتا بھی نہیں ہے، وہ بھی اس نے چھوڑ دیا ہے. تو اب جب اس نے کھانا پینا سب کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ ضروری بات ہے کہ جب انسان یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس پر مصیبتیں یا اذیتیں اس پہ گزر جائیں گی ضرور بضرور. کیونکہ جب انسان کچھ کھائے گا نہیں تو اذیتیں اس کو ضرور آئیں گے. تو آخر کار یعنی جب اس نے فاقہ کشی کی تھی تو آخر کار اس کو ادراک ہوا، یعنی اس نے وہ چیز پالی کہ جس کے جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر انسان اپنے جسم کو اذیت دے، اگر کوئی انسان اپنے جسم کو فاقہ کشی کے ذریعے سے اگر وہ کچھ کھائے گا نہیں، ضروری بات ہے کہ اس میں انسان کے جسم میں جو توانائی طاقت کھانے پینے سے آتی ہے وہ نہیں آئے گی، اور انسان کیا کمزور ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، اور جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہا تھا وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو اس کے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے. تو ابہام کیا؟ صاف بیان کرنا،
यानी जब उसके जहन में ये आया कि इसलिए ये रियाजत इन्हें सच की कुर्बत न दे सकी, यानी जो ये मेहनत ये मशक्क़त कर रहा था मजहबी लिहाज से, तो उसको या वो उसमें कामयाब नहीं हो जाएगा। ये बात उसको समझ में अब आ गई। चनाचे उन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। तो इसके बाद उसने क्या किया, उन्होंने जो खुराक लेनी उसने तर्क कर दी थी, अब वो दोबारा वो खाने लगा पीने लगा ताकि उसकी जिस्म में एक बार फिर वो तवानाई वो ताकत और फाका कशी जो जिस पर वो थे, फाका कशी पर वो थे, लेकिन उसने बाद में उस फाका कशी को भी छोड़ दिया। क्या यानी वो दोनों चीज़ें उन्होंने अब दोबारा से शुरू की। एक तो उसने फाका कशी को छोड़ दिया और खाने पीने भी लगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि इंसान अगर अपने जिस्म को खुद ही अजियत पहुँचाए तो वो क्या है, वो खुदकुशी के मुतरादिफ होता है, यानी खुदकुशी करने वालों में वो शुमार हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ये इस्लाम है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप दुनिया को छोड़ दे, आप अपने बच्चों को छोड़ दे, अपनी बीवी को छोड़ दे, तो फिर आप किसी जंगल में जाएं तो और वहाँ पर आप इबादत करें, रियाजत करें, तो इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चे, आपको अपनी बीवी, वो भी आप पर सवार न हो जाए, यानी वो आप उसी की तरफ न लग जाए, बच्चों की तरफ न लग जाए, अपनी बीवी की तरफ न लग जाए, मकान की तरफ या आसाइशों की तरफ आपको भी नहीं लगना है कि आप अपना जो मज़हब है, दीन है, उसको आप छोड़ बैठे या उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते, या आपको इस्लाम नहीं फैलाएगा। हमें दोनों चीज़ें करनी है, एक तो हमें दुनिया भी चलानी है और हमें मज़हब भी चलाना है, यानी खुदा की इबादत भी करनी है और अपना अयाल भी पालना है और अपना जो माँ बाप हो या बच्चे हो, बीवी हो, यानी दुनिया सब कुछ हमें करना है, लेकिन साथ साथ हमें आखिरत की भी फिक्र होनी चाहिए, यानी खुदा को भी हमें याद रखना है। हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, तो उसको भी आगे बढ़ाना है, उसकी भी इशाअत करनी ज़रूरी है। तो नमाज़ें पढ़ने हैं, रोज़े रखने हैं, यानी इस्लाम में जितनी भी अकायद है उन अकायद को पूरा करना है, या दूसरों तक भी ये दीन पहुंचाना लाजमी है, तभी हम कामयाब हो जाएंगे यहाँ पर। यानी हमें दुनिया के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि हमें क्या है, आखिरत के पीछे पड़ना है, तो दुनिया खुद ब खुद हमारे पीछे आ जाएगी। इसलिए बच्चों, हम आज का ये टॉपिक है यहीं पर इसका इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल हम बुद्ध मत के बारे में और भी पढ़ेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी सुना।